نماز میں بسم اللہ کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ تو آئیے گا، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اسے آپ سماعت کریے گا، کیونکہ نماز کے مسائل کو جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دیکھیے گا، نماز کے مسائل کو جاننے کا شوق وہ لوگ بہت اچھا رکھتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں پر دعا کروں گا کہ پروردگار جو بھی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نمازوں سے دور ہیں، پروردگار انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ کمنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین، کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور آپ کے اس آمین کے ذریعے سے جو بے نمازی ہیں وہ بھی نمازی بن جائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ کب پڑھنا ہے اور کہاں کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے گا، 5 وقت کی نماز لوگ مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری اسلامی بہنیں گھر پر نماز پڑھتی ہیں، تو چاہے فجر کی نماز ہو یا ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، چاہے آپ سنتیں پڑھ رہے ہوں یا فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں یا وتر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں، سب کے لیے میں ایک ہی چیز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ چاہے فرض کی نیت کریں، سنتوں کی نیت کریں، نفل نماز کی نیت کریں یا وتر کی نیت کریں، تو جیسے ہی آپ نیت کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر اور نیت باندھ لیں گے، تو نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں پڑھ کر کے اس لیے بھی سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی اگر پڑھنے میں غلطی ہوگی تو میرا وہ سننے کے بعد میں اپنی غلطی کو درست کر لیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ثنا۔ جب ہم نے ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہاں پر پڑھنا ہے۔ کائے کے بعد میں؟ ثنا پڑھنے کے بعد۔ جس ہم نے ثنا مکمل کیا اس کے بعد ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو ہر نماز کی پہلی رکعت میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، وتر کی نماز ہو، تو جیسے ہی آپ نیت باندھیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہے، مطلب جب بھی آپ نماز شروع کریں گے تو آپ کو اس میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب بسم اللہ کا مسئلہ رہا، سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھنا ہے، تو یہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اب جیسے بسم اللہ آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طریقے سے آپ کو یہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ اب آپ کی سورہ فاتحہ جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو یہاں سے دو صورتیں ہیں، یا تو انسان کسی سورت سے شروع کرتا ہے قرات، کسی سورت سے پڑھتا ہے، یا پھر درمیان سورت سے پڑھتا ہے۔ مطلب جیسے اکثر لوگ اما کے پارے کی، یعنی 30ویں پارے کی جو لاسٹ کی صورتیں ہوتی ہیں نا، 10 اس میں سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ صورتیں لوگ زیادہ تر پڑھا کرتے ہیں۔ تو اگر سورہ فاتحہ کے بعد آپ انا اعطیناک الکوثر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھیں گے، تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیے گا۔ یہاں پر بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے نا، بسم اللہ پڑھنا یہاں کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ اب سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ پڑھیں گے تو آپ بسم اللہ پڑھیے گا، کیونکہ ان صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی یہ صورتیں ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ آپ سورہ یہ کوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر، تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، آپ پڑھیے گا۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ پڑھیے گا۔ سورہ فلق اگر آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیے گا، سورہ ناس پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیے گا،
ٹھیک ہے، اب یہ پہلا طریقہ ہو گیا، یعنی پہلی صورت ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ، جیسے بہت سارے حافظ ہوتے ہیں اور بہت سارے غیر حافظ بھی، جو حافظ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں سے پڑھ دیتے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہاں دیکھو بسم اللہ، یہاں کوئی صورت شروع نہیں ہو رہی ہے، نہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. تو اب ہم سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، اب ہم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو دیکھیے گا یہاں پر آپ کی مرضی ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پڑھ لیں گے بسم اللہ تو بہتر ہے، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو درمیان صورت ہو گئی اور ایک شروع صورت ہو گئی. کسی بھی صورت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ بسم اللہ پڑھیے گا. اور اگر کہیں پر جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اب آپ کی مرضی ہے، پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یا اسی طریقے سے کوئی پڑھ رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں سے کوئی پڑھ رہا ہے، مطلب بیچ صورت میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت ملا رہے ہیں یا درمیان سورت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ذہن میں یہ والی بات آ رہی ہوگی کہ حضرت اگر مان لیجئے گا کسی وجہ سے ہم سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے ڈائریکٹ سورت ہی ملا دی اور بسم اللہ پڑھنا ہم بھول گئے، تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اسی طریقے سے ہم نے نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے نہیں پڑھی، پھر الحمدللہ ہم نے شروع کر دی بنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے. تو اب اگر ہم نے شروع میں بھی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی اور لاسٹ میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب قرات کریں گے تب بھی ہم نے بسم اللہ نہ پڑھی، اگر کسی سے چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے مسئلہ سمجھ لے. سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ قرات میں سورت ملا رہے ہیں تو وہ مستحب ہے. تو نماز میں جو بھی سنتیں ہیں، جو چیزیں سنتیں ہیں، سنتوں کے چھوٹنے سے یا مستحب کے چھوٹنے سے نماز میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہاں ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی، یہ سنت ہے اور مستحب لاسٹ میں ہے، تو سنت پر اور مستحب پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا. آپ نے سنت پر عمل کیا، زیادہ ثواب ملا، اور اگر آپ نے اس سنت کو چھوڑ دیا تو آپ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، آپ نے اگر بسم اللہ کو پڑھا، ایک مستحب پر عمل کیا تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، نہیں پڑھی، تو پھر اس ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے. اب آپ اور ہم اپنے نبی کے جو ہے دیوانے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے نبی کی کوئی بھی سنت نہیں چھوڑتے ہیں. تو جو نبی کے سچے پکے عاشق ہوتے ہیں تو وہ نبی کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں. اگر دھوکے سے رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کسی سے رہ گئی اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم سب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اس لیے آپ سنت پر بھی عمل کریں اور مستحب پر بھی عمل کریں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھتے ہیں.